نغمہ رمضان 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 نغمہ رمضان. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. ناظرین اکرام، پروگرام نغمہ رمضان میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حسنین رضا. آپ دیکھ رہے ہیں نغمہ رمضان ٹرانسمیشن کا 17واں پروگرام اس وقت پیش خدمت ہے. آج کے ہمارے پروگرام کے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی افضال احمد مدنی صاحب. ان کے ساتھ بہت ہی پیارے ثنا خان محمد عاقب چوہان صاحب آپ بھی تشریف فرما ہے، اور ان کے ساتھ جو ہمارے پروگرام کی زینت بنے حافظ ابو بکر عطاری صاحب. میں پروگرام نغمہ رمضان میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین اکرام، پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تبارک و تعالی کے پاک کلام سے کرتے ہیں، تو میں گزارش کروں گا حافظ ابو بکر عطاری صاحب سے کہ وہ تلاوت قرآن مجید سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى.
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ. بہت خوبصورت تلاوت فرما رہے تھے حافظ ابو بکر اتاری صاحب. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ان کو کامیابیاں ترقیاں عطا فرمائے اور ہمیں بھی قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ صحیح معنوں کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین اکرام، ثنا خان کو دعوت سے پہلے دو اشعار میں پیش کر دوں کہ نبی کے نام پر کٹنا سکھایا ہے بدر نے، نبی کے نام پر کٹنا سکھایا ہے بدر نے، حقیقت میں جینا تو بتایا ہے بدر نے، حقیقت میں جینا تو بتایا ہے بدر نے. نہ لشکر کام آتے ہیں نہ تلواریں بدلتی ہیں، نہ لشکر کام آتے ہیں نہ تلواریں بدلتی ہیں، نگاہ مصطفیٰ پڑھیں تو تقدیریں بدلتی ہیں، نگاہ مصطفیٰ پڑھیں تو تقدیریں بدلتی ہیں. ناظرین اکرام، جس نگاہ نے بدر کے میدان میں صحابہ اکرام کی تقدیر بدل دی، آئیں اسی کریم آقا لجپال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا محمد عاقب چوہان صاحب کو کہ وہ نعت رسول مقبول بارگاہ رسالت میں پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں. حدود حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں. انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر. تمام
دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ انہیں خبر ہے کہیں سے، پڑھو درود ان پر، انہیں خبر ہے کہیں سے، پڑھو درود ان پر، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے، میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں، میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں۔ اور پہنچ کے سدرہ پہ روح امین یہ کہنے لگے، پہنچ کے سدرہ پہ روح امین یہ کہنے لگے، یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں۔ کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ و شیبہ کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں۔
محترم ناظرین اکرام، بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ نعت رسول مقبول پڑھنے کا شرف حاصل کر رہے تھے محمد عاقب چوہان صاحب۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، آج 17 رمضان المبارک ہے۔ رمضان المبارک کا 17واں دن جو ہے یہ اسلام کا سب سے بڑا معرکہ غزوہ بدر اس دن پیش آیا تھا۔ تو میں گزارش کروں گا، ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی پیارے عالم دین مفتی افضال احمد مدنی صاحب سے، کہ وہ غزوہ بدر کے حوالے سے اس پر جو ہے وہ روشنی ڈالیں اور ہماری رہنمائی بھی فرمائیں۔ احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نغمہ رمضان کے سلسلے میں ایک بار پھر حاضرین اور سوشل میڈیا پہ سننے والے ناظرین کے درمیان حاضری کی سعادت مل رہی ہے۔ آج 17 رمضان مبارک غزوہ بدر کی مناسبت سے گفتگو کا عنوان ہے غزوہ بدر۔ غزوہ بدر اپنے آپ میں کئی موضوعات کا سرچشمہ ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ شکار ماہ کروں کہ تسخیر آفتاب کروں، میں کس کو ترک کروں اور کس کا انتخاب کروں۔ غزوہ بدر یہ موضوعات کی ایک فہرست ہے۔ اس میں اگر ہم غور کریں تو اس میں تقویٰ ہے، عشق رسول کی چاشنی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ ہے، ذوق شہادت ہے، جذبہ ایمانی ہے، کفار کے سامنے ڈٹ جانا ہے، بیر سر و سامانی کے اندر بھی اللہ اور اللہ کے رسول پر توکل کرنا ہے۔ کئی چیزیں ہمیں صرف ایک واقعے کے اندر نظر آتی ہیں۔ اگر ہم غزوہ بدر کا وہ جانے کا انداز صحابہ اکرام علیہم رضوان کا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں اگر اس انداز پر ہی غور کر لے تو انگشت بندنداں رہ جاتا ہے انسان کہ وہ صحابہ جن کے پاس بظاہر ساز و سامان نہیں ہے، آلات حرب نہیں ہے، جنگ و جدال کا سامان موجود نہیں، جن کے پاس دنیاوی کوئی طاقت بظاہر موجود نہیں، ان کے جانے کا انداز یہ ہے کہ وہ اس جانے کے اندر روایات میں آتا ہے، امام طبرانی فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے پاس 2 گھوڑے، 6 ذرے، 8 شمشیریں تھیں، اور اپنے سے 3 گنا دشمن 313 لوگ ہو کر 1000 سے لڑنے جا رہے ہیں، اور اس انداز میں جا رہے ہیں کہ ساز و سامان موجود نہیں۔ وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، تو تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 ذرے اور 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیر، اور بدلی۔ اور یہ صرف مطلب عشق کی بات نہیں ہے، بدلی، ایسا بدلا کہ اللہ نے اس دن کو یوم الفرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا فرما دیا۔ اور پھر اس میدان کے اندر اس سے پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا عشق یوں ظاہر ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ سے نکلے نا
تو رستے کے اندر جب معلوم ہوا کہ وہ کفار کا جو قافلہ جس کو روکنے کی نیت سے یہ نکلے تھے وہ تو آگے سے نکل گیا. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم سے مشاورت کر رہے ہیں اور وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم تیار ہیں, آپ جو حکم فرمائیں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بار بار مڑ کے انصار کو دیکھ رہے تھے, کیونکہ انصار نے جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی تھی تو اس بات پہ بیعت کی تھی کہ یا رسول اللہ مدینے کے اندر رہ کر ہم اپنی جانوں کے ذریعے بھی آپ کا دفاع کریں گے, لیکن مدینے سے باہر کی بیعت نہیں ہوئی تھی. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کی آراء لینا چاہتے تھے, ان کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہتے تھے. تو ایسے موقع پر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر عشق کا اظہار یوں کیا, عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم سمندر میں چھلانگ لگا دیں تو آپ کے حکم پر سمندر میں چھلانگ لگانے کے تیار ہو جائیں. اور پھر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی انصار صحابہ میں سے تھے, انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری طرف سے بے فکر ہو جائیں, ہم وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نہیں ہے کہ جنہوں نے عرض کی تھی, جنہوں نے کہا تھا کہ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ, کہ اے موسیٰ آپ جائیے, آپ کے رب جائیں, وہ لڑیں, ہم یہاں بیٹھے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نام پر جئیں گے, آپ کے ساتھ آپ کے نام پر مریں گے. اور یہ تو بڑے صحابہ تھے نا, غزوہ بدر کے اندر چھوٹے صحابہ جو عمر میں بظاہر چھوٹے ہیں ان کے عشق کا اظہار دیکھیے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے چھوٹے بھائی غزوہ بدر والے دن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ رہے ہیں, وہ کبھی ادھر ہو رہے ہیں کبھی ادھر ہو رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا آپ کو خیر ہے, آپ کیوں چھپ رہے ہیں؟ تو عرض کرتے ہیں کہ میری عمر چھوٹی ہے, میں اس لیے چھپ رہا ہوں کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پر نہ پڑ جائے اور آپ فرمائیں کہ تم چھوٹے ہو, تم جہاد بھی نہیں جاؤ گے, اور یوں میں جذبہ جہاد اور شوق شہادت جو میرا وہ رہ جائے گا, اور جو شہادت کی میری تمنا ہے وہ پوری نہیں ہو پائے. تو یہ وہ صحابہ. اور پھر غزوہ بدر کے اندر اب دیکھیں کہ وہ گئے دنیاوی مال و متاع کو دیکھ کر نہیں تھے, وہ بظاہر دنیا کا ساز و سامان دیکھ کر نہیں گئے تھے کہ ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے. ان کے پاس دنیا کی دولت نہیں ہے, دنیا کا ساز و سامان نہیں ہے, ان کے پاس آلات حرب نہیں ہے, ان کے پاس جنگ کا ساز و سامان نہیں ہے, ان کے پاس کچھ موجود نہیں ہے. لیکن اگر موجود ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہے. اور اس یقین کے ساتھ وہ وہاں گئے کہ ہمارے ساتھ جب اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو پھر ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں, ہم شکست سے دوچار ہونے والے نہیں ہیں, بلکہ انشاءاللہ فتح یاب ہو کے لوٹیں گے. اور ایسا ہی ہوا, اور میدان جنگ کے اندر ان کے اس عشق اور توکل کا یہ ثمرہ نکلا کہ تلواریں جو تھوڑی بہتی تھی جب وہ بھی ٹوٹ گئیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ درخت کی ٹہنی عطا فرمائی, تو وہ درخت کی ٹہنیاں جو تھی وہ وہاں تلوار کا کام کر رہے ہیں. اور ایسے عشق اور محبت کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ سفر, یہ کارنامہ, یہ مارکہ, یہ غزوہ, یہ اتنے اسباق اپنے اندر لیے ہوئے ہے کہ وقت کے دامن میں وسعت نہیں, ورنہ ایک پوائنٹ کو الگ الگ بیان کیا جا سکتا ہے. اور میں نے شروع میں کہا کہ شکار ماہ کروں کہ تسخیر آفتاب کروں, میں کس کو ترک کروں اور کس کا انتخاب کروں. جاتے جاتے ایک بات کرتا چلا جاؤں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ عشق رسول کی چاشنی تھی, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کا جذبہ تھا, وہ جذبہ جہاد تھا, وہ ذوق شہادت تھا کہ اللہ نے ان غلاموں کی یہ کیفیت کو دیکھ کر آسمان سے فرشتوں کا نزول فرما دیا. اور اقبال نے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. آج بھی بندہ مومن یہ کیفیت پیدا کر لے, ایمان والے یہ کیفیت پیدا کر لیں, مسلم ممالک کے اندر یہ کیفیت آ جائے, وہ بظاہر جنگ و جدال کے سامان کو نہ دیکھیں, وہ ظاہر یہ نہ دیکھیں کہ ہم دنیا کی سپر پاور ہیں کہ نہیں ہے, بس جذبہ ایمانی ہونا چاہیے, عشق رسول ہونا چاہیے, توکل علی اللہ ہونا چاہیے, اطاعت رسول اور اطاعت اللہ کا ان کے اندر وہ شوق ہونا چاہیے, وہ جذبہ جہاد ہو, وہ ذوق شہادت ہو, تو پھر دنیا کی سپر پاور بھی وہ نظر آتی ہے کہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام علیہم رضوان کہ وہ ہستیاں کہ جو غزوہ بدر کے اندر جو آئی تھیں,
ان کو یہ شان عطا فرمائی کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمانوں میں افضل کسے سمجھتے ہیں؟ تو سرکار علیہ السلام نے عرض کی کہ ہم مسلمانوں افضل ہم ان اپنے غلاموں میں سے ان سمجھتے ہیں جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آسمانوں پر ہم ان فرشتوں کو وہی رتبہ دیتے ہیں جو بدر کے اندر شریک ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ان ہستیوں کے صدقے ہماری آخرت وہ پر نور بنائے، ان کا عشق کا جو سمندر ہے اس کے چند قطرے ہمیں بھی عطا فرمائے، اور غزوہ بدر سے حاصل ہونے والے جو اسباق ہیں ان کو سمجھ کر ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کر کے عمل کر کے اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے مفتی صاحب۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کی خیر فرمائے، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نغمہ رمضان، نغمہ رمضان، نغمہ